جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ دو بچے موجود ہیں. ایک کا نام ہے طیب اتاری اور دوسرے ہیں ذوالقرنین اتاری. تو ماشاءاللہ یہ ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں. ان کا ایک موضوع ہے جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں پہ جو موجود حاضرین ہیں ان کو سننے میں انشاءاللہ دلچسپی آئے گی. دیکھتے ہیں کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور یہ کیا بات چیت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. فیضان بھائی خیریت تو ہے؟ کل آپ مدرسے نہیں آئے تھے. کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اچھا یہ تو پتا ہے کہ اس بار آپ کے ابو نے آپ کو سالگرہ میں کیا تحفہ دیا؟ ہمارے بھائی چھوڑے نا. اس دن آپ لوگ تیار ہو کر کہاں جا رہے تھے؟ بس ابو کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. اچھا اس دن آپ کے ابو کے پاس بال دیکھا تھا، بال تو بہت اچھا لگ رہا تھا. کتنے کا ہے؟ ہمارے بھائی وہ میرے ابو کا موبائل ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے کا ہے. پرسوں آپ کے گھر کون آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے؟ اور بہت بڑی گاڑی بھی گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی. ہمارے گھر مہمان آئے تھے. آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. وہ گھر میں ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا دوست ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں. دوستوں کو بتانے میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے بھائی گھر کی باتیں کسی سے بھی نہیں پوچھنی چاہیے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. فیضان بھائی مجھ سے جو بھی گھر کی باتیں پوچھتے ہیں میں تو بتا دیتا ہوں، جیسے گھر میں کیا بنا ہے، ابو کیا کر رہے ہیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں تو بتا دیتا ہوں، مجھے بتانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. ہمارے بھائی گھر کی باتیں باہر کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے. مگر کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ دوسرے بچے بھی تو اپنے گھر کی باتیں مزے مزے سے بتاتے. ہمارے بھائی چلے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں کیا ہمارے بھائی چلے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں کیا گھر کی باتیں دوسروں کو بتانی چاہیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اس معاشرے کا انداز، تو اس میں بچے ہی نہیں، بچوں کے ابو بھی مبتلا ہوتے ہیں، بچوں کے دادے دادیاں نانا نانی. یہ مرض سب میں عام ہے کہ بغیر ضرورت کے سوالات کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے، کسی کو نہیں بتاتے، اور اس طرح کے سوالات کرنے بھی نہیں چاہیے. اور جب کوئی سوال کرے طبیعت کیسی ہے تو ٹھیک ہوں کہنے کے بجائے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے. اس میں بھی اگر ذہن یہ ہو کہ اگر ہے بیمار اور الحمدللہ ٹھیک ہوں کہ معنی میں کہہ رہا ہے تب تو پھر جھوٹ ہو جائے گا. تو یوں توجہ رکھے کہ یہ جب بیمار ہے، بیماری چھپانا چاہتا ہے اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو توجہ یہ ہو کہ توجہ اس طرف لے جائے جیسے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس پر یہ شکر ادا کر رہا ہے. اور اگر بیمار نہیں ہے یا ایسی تھوڑی سی بیماری ہے جس میں عام طور پہ لوگ اس کو کیئر نہیں کرتے، اس کو ٹھیک میں بولتے ہیں، تو پھر کہنے میں حرج نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا الحمدللہ. لیکن ٹھیک ہوں کہ بھیا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، اس طرح اللہ کی حمد کرنی چاہیے. اور یہ سوالات تو نہیں کرنے چاہیے کہ بعض اوقات اس میں وہ جواب دینے میں وہ یا تو گھر کی پول کھولے گا یا پھر جھوٹ بولے گا، تو اس دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہے. تو بغیر ضرورت کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنے ہیں، شادی کس کس کی ہوئی ہے، بچے کس کس کے ہیں، شادی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، عمر بڑی ہو گئی ہے جلدی شادیاں کراؤ. اس طرح کے سوالات بھی معاشرے میں بہت زیادہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں. یہ عورتیں مل کے بیٹھیں گی تو ان کے الگ ٹاپک ہوں گے، مرد مل کے بیٹھیں گے ان کے الگ ٹاپک، دوستوں کے الگ ٹاپک، تو بچوں کے الگ ٹاپک. یہ مختلف ٹاپک پر یہ پنچاتیں کرتے رہتے ہیں، یہ پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کام کی بات کرنی چاہیے. قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب ہوگا، جو فضول باتیں ہوں گی اس کا ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگرچہ یہ ہم اسی طرح یہ جملہ کہتے چلے آ رہے ہیں
کہ اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. لیکن اب ایسا نہیں لگتا کہ یہ جملہ ابھی ہمیں اس کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے کہ اچھے بڑے گھر کی بات باہر نہیں کرتے؟ کیونکہ بچے تو بھی جو بھی ہے بچوں والی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. جو ابھی آپ نے مثالیں دی نا بڑوں کی تھی کہ یہ بڑے جو ہے نا یہ جو گھر کی باتیں باہر کرتے ہیں نا اور جو گھروں کی باتیں گھروں میں جا کر کرتے ہیں ایسے بچوں سے بھی دو قدم آگے ہوتے ہیں. اچھا پھر آ کر بچوں کو یہ کہیں گے دیکھو بیٹا گھر کی بات باہر نہیں کرنا. جی ہم ہیں نا کرنے والے, آپ کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ تو یہ جا کے گھر کی باتیں باہر کری, حالانکہ یہی بچوں کو سمجھانے والے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ نے بڑوں بچوں دونوں کو سمجھا دیا ماشاء اللہ. بڑوں میں تو بہت ہے نہیں. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تفسیر نعیمی میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے, تقریباً وہ اس طرح کی ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے گھر میں تھوڑا وہ میاں بیوی میں مسئلے ہوتے تھے. تو اس کے دوست نے بولا کیا مسئلہ ہے, گھر سے یہ مطلب تمہارے مسائل چل رہے ہیں. تو اس نے بولا کہ گھر کی بات باہر کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے, کمینہ پن ہے کہ گھر کے اس طرح باتیں میاں بیوی کی بندہ باہر کرے. اب وہ جھگڑا بڑھ گیا اور آخر وہ نوبت یہ ہو گئی کہ طلاق ہو گئی. اب اس کے دوست نے بولا کہ اب تو تمہاری طلاق ہو گئی, اب تو بتاؤ مسئلہ کیا تھا. تو اس نے کہا کہ اب تو میرے لیے یہ بالکل ایک غیر عورت ہو گئی, اور بھائی میں غیر عورتوں کے چکر میں نہیں پڑتا, میں ایسی باتیں نہیں کرتا. یوں کر کے اس شخص نے اپنی جان چھوڑائی. اب ایسے سمجھدار آدمی معاشرے میں کتنے, یہاں تو گھر ٹوٹے تو 1000 غیبتیں, 1000 تہمتیں, 1000 بدگمانیاں, 1000 جھوٹ. پہلے سے ہی گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر جا کے گھر ٹوٹتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو تباہی مچتی ہے دونوں طرف سے اتنے گناہ کیے جاتے ہوں گے کہ اللہ مان والحفیظ. اللہ کریم ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر سچی بات دوسروں کو بولنے کا نہیں ہوتا یہ بھی ذہن نصیب کرے کہ سچی بات بھی ضروری تھوڑی کہ بولے. عیب ہوتا ہے کسی میں تو وہ سچائی ہوتا ہے کہ واقعی ہوتا ہے, لیکن پھر عیب کھولنا تو یہ بھی تو ایک گناہ کی صورت اس میں بھی تو موجود ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرما